الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 20ویں سورت سورہ طه شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور سورہ مریم کے قریب کے زمانے میں ہی نازل ہوئی، اور اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ یہ سورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت حبشہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہمیں سیرت اور حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اس کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دن اطلاع ملی کہ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی، ان 10 صحابہ میں سے ایک حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہیں، جو نبی کریم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے حضرت زید، یہ اسلام سے پہلے کے ان لوگوں میں سے تھے جنہیں حنفاء کہا جاتا تھا، اور حنفاء ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو اسلام سے پہلے بھی دین توحید پر قائم تھے اور بتوں کی پوجا سے، بتوں کی بندگی سے کوسوں دور تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو غصے کے مارے بہن کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، گھر والے سمجھ گئے کہ عمر آئے ہیں، فوراً وہ صحیفہ جو حضرت خباب بن ارت سے پڑھ رہے تھے اسے چھپا دیا۔ حضرت خباب بن ارت جو کہ ان کے معلم تھے وہ بھی چھپ گئے، گھر میں داخل ہوئے تو بہنوئی پر بھی تشدد شروع کر دیا، بہن کو بھی مارا پیٹا، بہن کے سر سے لہو بہنے لگا۔ تو بہن نے کہا کہ عمر اگر تم ہماری جان بھی لے لو تو پھر بھی ہم اس دین سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اب یہ سنا اور بہن کا لہو دیکھا تو دل پسیج گیا، دل نرم ہو گیا، فرمانے لگے کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے وعدہ لیا کہ اسے نہ پھاڑو گے اور پاک بھی ہو جاؤ، پہلے پاک ہو جاؤ اور یہ وعدہ کرو کہ اس صحیفے کو نہیں پھاڑو گے۔ وضو کیا، پاک ہوئے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ جب قرآن مجید کی تلاوت سنی اور روایات کے مطابق یہی سورہ طه تھی جو اس وقت ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، قرآن مجید کی 20ویں سورت سورہ طه، اس کی تلاوت جب بہن اور بہنوئی سے سنی تو دل پسیج گیا۔ تو یہ ساری چیزیں سن کر حضرت خباب بن ارت جو کہ چھپ گئے تھے وہ بھی باہر آئے اور کہنے لگے عمر مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہارے دل میں اسلام کی دولت ضرور ڈالے گا، اس لیے کہ میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے،
جسے پہلے ابو الحکم کہا جاتا تھا، اور اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ ابو جہل قرار پایا۔ تو ابو الحکم یعنی عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، انہیں اسلام کا حامی بنا۔ تو عمر مجھے یقین ہے کہ تم اسلام ضرور قبول کرو گے، اللہ تمہارے دل میں اسلام کی دولت ضرور ڈالے گا۔ اس جملے نے بھی اثر کیا، اور قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ نے بھی دل پہ اثر کیا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام نے سیدنا عمر کو جو چمکایا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی جو خدمت کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ تاریخ کے اوراق پہ سنہری حروف کے ساتھ رقم ہے۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کا اعجاز تھا، سورہ طٰہٰ کا معجزہ تھا کہ اس کی برکت سے، اس کی تلاوت سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی، اور اس شمع نے اپنی روشنی سے پورے عالم کو روشن کیا۔ یہ سورہ مبارکہ ہم شروع کر رہے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ یہ آیت بھی قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں کہ لوگ اگر آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، وہ عداوت، دشمنی اور سرکشی سے باز نہیں آ رہے، تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ آپ کا کام تو ہے پیغام پہنچا دینا، نصیحت کر دینا، اپنی بات صحیح طریقے سے بیان کر دینا، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ قرآن کو، ہدایت کو ان کے دلوں کے اندر ڈالنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام بس اتنا ہے کہ آپ نصیحت کرتے چلے جائیں، اپنا پیغام پہنچاتے چلے جائیں، خیر کی بات بتاتے چلے جائیں، بس آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن مجید کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آج ہم بھی اسی بات کے مکلف ہیں۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام دوسروں کو عمل کروانے کے مکلف نہیں تھے، انہیں ہدایت کے رستے پر چلانے کے مکلف نہیں تھے، اور نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مکلف نہیں تھے، تو ہم کیسے مکلف ہیں؟ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ حق بات صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح موقع محل کے مطابق، قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق مخاطب کو بتا دینا، اس تک پہنچا دینا، بس ہمارا اتنا کام ہے۔ عمل پہ ڈالنا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا اور اونچے آسمانوں کو بھی پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بڑا مہربان ہے جو عرش پر قائم ہوا۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے۔ وما تحت الثری، اور جو تحت الثری میں ہے، زمین کے نیچے، زمین کی تہوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ اونچی آواز سے بات کریں تو کیا، اور اگر آپ آہستہ آواز سے بات کریں تو کیا۔
فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور وہ انتہائی چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ سر چھپی ہوئی بات اور اخفا انتہائی چھپی ہوئی بات۔ سر وہ ہے کہ جو ہم آپس میں چپکے بات کرتے ہیں، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور اخفا وہ ہے جو ہم کسی سے بات نہیں کرتے، جو ہمارے دل کے اندر ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ عجیب و غریب آیت ہے کہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ جو بات تم آپس میں کرتے ہو چپکے سرگوشیاں رازداری کے ساتھ، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو بات تم کرتے بھی نہیں ہو، صرف دل کے اندر خیال ہے، دل کے اندر ارادہ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان تھا۔ اس سے اگلی آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف مواقع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے مضامین کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق۔